عز لارڈ مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند یسوع مسیح کا نام آپ کو مبارک ہو۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر آزمائش یا گناہ ان دونوں کے درمیان میں فرق کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے کلام مقدس جو ہے اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، یا اگر ہم گناہ کے اندر ہیں یا کوئی انسان گناہ کے اندر ہے تو کیا وہ آزمائش کے اندر ہے۔ ان سارے سوالوں کا جواب آج ہم چھوٹی سی اس ویڈیو کے اندر جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ اس سیریز کو دیکھ رہے ہیں اور اس سیریز کا آج 11واں حصہ ہے یا 11ویں ایپیسوڈ ہے، گناہ سے خدا تک کا سفر۔ آپ 10 ایپیسوڈ پیچھے اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں، یا اگر آپ نے دیکھی ہیں تو خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیں کلام مقدس کی طرف چلتے ہیں۔ یعقوب کا پہلا خط اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت کو جب ہم پڑھیں تو وہاں پر اس تعلق سے کچھ لکھا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیوں کہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ کسی کو آزماتا ہے۔ یہاں پہ پہلی آیت کے اندر یعنی 13ویں آیت کے اندر جو ہے خدا کے کلام کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے، یعنی جب کوئی آزمائش میں ہوتا ہے تو وہ جب منہ سے کچھ نکالتا ہے یا اس کا آئیڈیا لگاتا ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ یہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ آگے وجہ بتا دی گئی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ کسی کو آزماتا ہے۔ یعنی گناہ سے جو آزمانے کی بات ہے خدا کی وہ نہیں ہے۔ خدا اس طرح نہیں کرتا کہ کسی کو گناہ کے اندر ڈال کر آزمائے یا اس کی آزمائش جو ہے وہ گناہ سے لے۔ یہ والی آیت ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے سپورٹ کرتی ہے اور ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو وہ آزمائش میں نہیں ہے، وہ خدا کی طرف سے نہیں، اس نے اس کے آگے گناہ بھیجا کہ وہ اس گناہ کو کرے اور خدا اس گناہ کو سامنے رکھ کر اس کی آزمائش کرے، ایسا نہیں ہے۔ اگلی آیت جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، ہاں اب اگلی بات بتانے لگا خدا کا کلام کہ کس طرح ایک شخص یا ایک عام آدمی جب خدا کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے یا خدا سے دور بھی ہوتا ہے تو کس طرح وہ گناہ کے اندر گر جاتا ہے۔ 14ویں آیت پہ لکھا ہے، ہاں ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ یعنی اصل میں خدا آزمانے والا نہیں ہے گناہ کے معاملے میں، بلکہ یہ آزمائش اس کی اپنی سلیکٹ کی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ آزمائش اس نے خود سلیکٹ کی ہے اور اس کے پیچھے خدا نہیں بلکہ اس کی اپنی خواہش ہے۔ کہتا ہے ہر شخص اپنی خواہش میں کھنچ کر پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ یعنی جب وہ خواہش کرتا ہے، دیکھتا ہے کسی چیز کو اور اس کو پانے کے لیے کچھ بھی اس کو کرنا پڑے، جب وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اندر پھنس جاتا ہے، پھر وہ ایک گناہ کر لیتا ہے اور اس گناہ کو ایک بڑی آزمائش سمجھتا ہے۔ لیکن اس آزمائش کے پیچھے خدا کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ کلام کہتا ہے 14ویں آیت کے اندر کہ اس کی اپنی خواہش کا ہاتھ ہے۔ وہ اس خواہش سے کھنچ کر اس میں پھنس گیا ہے۔ جب اس خواہش میں کھنچ کر پھنس گیا ہے تو آگے جا کر ہم سیکھیں گے کہ کس طرح جب وہ خواہش میں کھنچا تو خواہش سے گناہ، خواہش کرنا کہتے ہیں کوئی بری بات نہیں، لیکن خواہش کس طرح کی جا رہی ہے۔ خواہشوں میں بھی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن یہ خدا کا کلام جو ہے پہلی آیت کے بعد دوسری آیت اور دوسری آیت کے بعد اگلی جو آیت ہے 15ویں، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے اصل خواہش جو ہے وہ گناہ تک پہنچتی ہے۔ کلام کہتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں۔ جب کوئی شخص گناہ کے اندر پڑا ہے تو وہ اپنے آپ کو یہ نہ کہے کہ وہ خدا کی طرف سے اس پر آزمائش ہے، بلکہ وہ اس آزمائش میں جو گناہ کی صورت میں اس کی زندگی میں چل رہی ہے وہ خود ذمہ دار ہے، اور اس کی جو سورس ہے وہ اس کی خواہش ہے۔ اس خواہش کو اس نے اپنی زندگی میں کام کرنے دیا اور خواہش میں کھنچ کر وہ پھنس گیا، اور آگے بتایا گیا وہ پھر خواہش جو ہے وہ حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے۔ یعنی خواہش سے گناہ پیدا ہوتا ہے، اور گناہ بھی پیدا ہونے کے بعد کلام کہتا ہے گناہ جب بڑھ چکا تو موت کو پیدا کرتا ہے۔ یعنی یہ مکمل ایک پروسیجر ہے۔ جب کوئی انسان خواہش کرتا ہے، خواہش جو ہے اس کو گناہ تک لے جاتی ہے، اور گناہ جو ہے وہ اس کو موت تک لے جاتا ہے۔ خدا کا اس میں ہاتھ نہیں کہ خدا آپ کو گناہ سے آزمائے، اس لیے آزمائش یا گناہ
میں फ़र्ق سمجھنے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور بلیس کرے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے یا سمجھ چکے ہوں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو ہمیشہ بلیس رکھے۔ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس چینل کو شیئر کریں، اور ضرور اپنا نام کمنٹس کے اندر بتا کر ہمیں بتائیں کہ آپ کہاں سے ہمیں دیکھتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو، یسوع کے نام سے، آمین۔